میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے متفق علیہ، آپ نے فرمایا یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم اذا هو نام 3 عقد یضرب مکان کل عقدۃ علیک لیل طویل فارقد فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة فإن توضأ إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقدة كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان۔ آپ نے فرمایا کہ جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر آ کر 3 گریں لگاتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، 3 گریں لگاتا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ گریں حقیقت میں ہو سکتی ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی ہوں گی، لیکن آپ نے فرمایا تو حقیقت میں ہوتی ہوں گی۔ اور جب ہر گرہ لگاتا ہے اس پہ ایک دم پڑتا ہے، جیسے ہم کسی کو دم کرتے ہیں نا، کوئی دعا پڑھ کے چف کر دیتے ہیں، تو وہ شیطان اس پر دم پڑتا ہے، اور وہ دم یہ ہے علیک لیل طویل فارقد، ابھی لمبی رات رکھی ہے سو جاؤ، یہ اس کا دم ہے۔ علیک لیل طویل فارقد، ایک طویل رات رکھی ہے، سو جاؤ، آرام سے سو جاؤ۔ ایک گرہ لگاتا ہے یہ پڑھتا ہے، پھر دوسری گرہ لگاتا ہے یہ پڑھتا ہے، پھر تیسری گرہ لگاتا ہے یہ پڑھتا ہے۔ اور آج سائنس نے اس بات کو اپروو کیا ہے کہ انسان کے دماغ کے پچھلے حصے میں وہ جگہ پائی جاتی ہے جس کا تعلق انسان کی نیند اور بیداری کے ساتھ ہے۔ جب یہاں سے میسج جاتا ہے تو انسان سوتا ہے، اور یہاں سے میسج جاتا ہے تو انسان اٹھتا ہے۔ آج کی سائنس نے اس بات کو پروف کیا ہے۔ آپ نے بھی یہ فرمایا کہ شیطان انسان کی گدی میں اور پچھلے حصے میں جا کر یہ 3 گریں لگا کر یہ کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا فَإِن تَوَضَّأَ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ، اگر وہ اٹھ جاتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، یعنی اٹھا اور کہا الحمدللہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اٹھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ جگا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب اٹھتا ہے ذکر کرتا ہے ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ فَإِن تَوَضَّأَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، پھر جب وضو کرتا ہے دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ فَإِن صَلَّى إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، جب فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ فَأَصْبَحَ طَيِّبَ النَّفْسِ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، تو وہ چست ہوتا ہے اور اس کا دل مطمئن ہوتا ہے اور اس کا سارا دن خوشگوار گزرتا ہے۔ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانًا، ورنہ وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ سستی اس پر چھائی ہوئی ہوتی ہے اور سارا دن اس کا اسی طرح نحوست میں گزر جاتا ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، یہ وہ چیز ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو فجر کی نماز کا اہتمام کرنے والا ہے، وہ آپ کو دن میں چاق و چوبند اور چست نظر آئے گا، اور جو 10 بجے اور 11 بجے اٹھنے والا ہے وہ چستی آپ کو اس شخص میں نظر نہیں آئے گی جو فجر کی نماز پڑھ کر اپنے کام کا آغاز کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا کہ اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، آپ نے فرمایا ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیہ، کہ یہ وہ شخص ہے جس کے دونوں کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے۔ جب انسان نماز نہیں پڑھتا شیطان اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کرتا ہے، اور پیشاب تو ویسے ہی نجس ہے، اور جب شیطان کا پیشاب ہمارے کانوں میں پڑا ہوا ہوگا تو کیسے ممکن ہے کہ ہمارا دن صحیح گزرے گا؟ یہ صحیح حدیث ہے۔ شیطان کا پیشاب اگر کانوں میں پڑا ہوا ہو اور وہ پیشاب پانی سے نہیں دھلتا، وہ پیشاب نماز سے دھلتا ہے۔ اس کا وضو نماز ہے، جب وہ نماز پڑھیں گے تو وہ پیشاب ختم ہوگا ورنہ نہیں ختم ہوگا، اور یہ جمع ہوتا رہے گا، جمع ہوتا رہے گا، جمع ہوتا رہے گا۔ پھر جب ساری مشکلات ایک زنجیر کی کڑی، ایک ٹوٹتی ہے دوسری ٹوٹتی ہے تیسری، پھر انسان سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ میرا دل بدل دے۔
میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔